بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. انشاءاللہ آج کی مجلس میں قرآن کریم کے 17ویں جز کی تفسیر پیش خدمت ہے. اس جز کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الانبیاء سے. اس سورت میں کے ابتدا میں وہ حالات بیان کیے گئے ہیں جو نبوت کے ابتدائی دنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھے. کس طریقے سے آپ کی دعوت توحید، دعوت رسالت اور دعوت ایمان پر سرداران قریش طرح طرح کے اعتراضات پیش کیا کرتے تھے. ان اعتراضات کا قرآن کریم کی صورت میں اس کے آغاز میں جائزہ لیا گیا ہے اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی جاتی تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 1 ہے اس سورت کی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے تو اسے سن تو لیتے ہیں، مگر وہم یلعبون، مگر اس کے ساتھ وہ کھیل کود میں مست رہتے ہیں، یعنی کوئی خاص توجہ نہیں دیتے. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل بیکار چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُ، آپس میں ایک دوسرے سے خسر پسر یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے، یہ بھی تو ایک انسان ہی ہیں، تو ان کو وہ فضیلت اور برتری کیوں حاصل ہے. تو اس طریقے سے اس صورت کا آغاز ہوا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلواتا ہے کہ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہ میرا رب آسمان اور زمین میں کہی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے. تو وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا باتیں کہہ رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کو بھیجا، ایسے لوگوں کو بھیجا جن کی جانب ہم نے وحی کی ہے، اور ان کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی معاملہ کیا، ان کی قوموں نے ان کی تکذیب کی اور ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سابقہ قوموں کا ذکر کرنے کے بعد آسمان اور زمین کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمان اور زمین کی جو تخلیق کی ہے، یہ آیت نمبر 16 ہے. آسمان اور زمین کی جو یہ تخلیق کی ہے، اس کا مقصد کھیل کود نہیں ہے کہ ہم کھیلنا کودنا چاہتے تھے تو ہم نے ایک جہاں آباد کیا جہاں ہماری مرضی چلتی ہے، گویا کہ یہ ہمارے وقت گزارنے کا ایک سامان ہے. العیاذ باللہ. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں کھیلنا مقصود ہوتا، اگر ہم کھیلنا چاہتے اور یہی کچھ کرنا ہمیں مقصود ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کر لیتے. ہمیں یہ ضرورت نہیں تھی اس کارخانے کو، اس پورے نظام کو، اس پوری کائنات کو سجانے کی اور سنوارنے کی. ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو جو پیدا کیا ہے، جن کی جو تخلیق کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کے ذریعے باطل پر چوٹ لگانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی اور اس کائنات کے اندر بسنے والے ایک ذرے کی تخلیق کی، اور اس طریقے سے ہم نے یہ کارخانہ بنایا چونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ حق واضح ہو جائے اور باطل واضح ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ کیا باطل ہے اور کیا حق ہے. ہم حق کے ذریعے باطل کے اوپر چوٹ مارنا چاہتے تھے. ان آیتوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحدانیت کی ایک دلیل پیش کی ہے، اور یہ دلیل عقیدے کی کتابوں کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے. یعنی یہ کوئی خالص نقلی یا ٹیکسچول آرگیومنٹ نہیں ہے جس کو کہا جاتا ہے، یہ نقلی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ ایک لاجیکل آرگیومنٹ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لاجیکل تھیوری دی ہے کہ کیسے، کیوں
لوگوں کو یہ ماننا چاہیے کہ اللہ عز و جل کی ذات صرف ایک ہی ذات ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 22 ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، کہ اگر زمین میں، آسمانوں میں اور زمین میں ایک سے زائد معبود کا تصور کر لیا جائے تو یہ آسمان اور زمین کا یہ نظام چل نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر ہم بالفرض محال یہ تصور کریں کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو دو معبود ہیں یہ تو دونوں بالکل برابر کی قوت رکھتے ہیں، یا ایک کی قوت کم ہے اور ایک کی قوت زیادہ ہے؟ اگر یہ دونوں برابر کی قوت رکھتے ہیں، برابر کا اختیار رکھتے ہیں، ہر چیز کے اندر برابر ہیں، تو اگر ایک معبود یہ چاہتا ہے کہ اس وقت بارش ہو اور دوسرا معبود یہ چاہتا ہے کہ اس علاقے کے اندر اس وقت خشکی ہو، تو کیا ہوگا؟ کس کی بات مانی جائے گی؟ اگر یہ کہا جائے کہ معبود نمبر 1 کی بات مانی جائے گی، معبود نمبر 2 کی بات نہیں مانی جائے گی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ معبود صرف ایک ہی ہے۔ معبود نمبر 2 جس کی بات نہیں مانی گئی وہ معبود ہے ہی نہیں، چونکہ اس کو قدرت ہی نہیں رہی۔ اور اگر ہم شروع ہی میں یہ تسلیم کر لیں کہ معبود تو 2 ہیں لیکن ایک کو قدرت زیادہ ہے اور ایک کو قدرت کم ہے، تو جس کو قدرت زیادہ ہے وہی معبود ہوگا، اور جس کو قدرت کم ہے اس کو معبود ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو قرآن کریم نے اس چیز کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمانوں اور زمینوں میں ایک سے زائد معبود کا تصور کر لیا جائے تو یہ پورا نظام خراب ہو کر رہ جائے، تہوبالا ہو کر رہ جائے۔ اس کے بعد 5ویں رکوع میں یہ آیت نمبر 52 ہے، آیت نمبر 51 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت لوط، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت زکریہ، حضرت عیسیٰ، ان انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، اور اسی مناسبت سے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ مختصراً کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اپنی قوم سے کہا کہ آپ ان بتوں کی آخر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان کے والد نے جواب دیا کہ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو انہی چیزوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم بھی اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہیں اور ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ جس طریقے سے تمہارے آبا و اجداد گمراہی میں تھے تم بھی گمراہی میں ہو، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ان کے والد نے کہا اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سچے ہو، تم حق پر ہو، اور ہم جھوٹے ہیں اور باطل پر ہیں۔ یہ ایک کانورسیشن ہوا، اس سے کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کا مزاج، ان کی مینٹیلٹی، اور جو ان کے پاس پیغام تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ایک موقع پر اس علاقے میں اور حضرت ابراہیم کی قوم کا جو ٹریڈیشن تھا وہ یہ تھا کہ سال میں ایک دن وہ شہر سے باہر نکلتے تھے جشن منانے کے لیے، اور وہاں پر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور پورا شہر نکلتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ چلیں، تو حضرت ابراہیم نے کوئی عذر پیش کر دیا، یہ کنایا کیا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ جھوٹ نہیں تھا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ قرآن کریم کے 23ویں جز میں آئے گا۔ غرض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نہیں گئے، وہ اکیلے تنہا اپنی قوم شہر میں رہ گئے یا اپنی بستی میں رہ گئے، باقی سب لوگ بستی سے باہر نکل کر میدان میں جشن منانے چلے گئے۔ اب حضرت ابراہیم کو خیال آیا کہ یہ جو ان کا ٹیمپل ہے، جو مندر ہے، یہاں پر اتنے زیادہ بت کھڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، ان کا مشن ہی بت پرستی کے خلاف تھا، تو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی قوم ان پتھروں کی پوجا کرے۔ وہ گئے اور انہوں نے ان بتوں کو توڑ دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا دے دیا، اور اس کے علاوہ سارے بتوں کو توڑ دیا۔ قوم جب واپس آئی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ٹیمپل کے اندر، مندر کے اندر کیا حشر ہوا ہے، اب یہ انویسٹیگیشن شروع ہوا کہ آخر کس نے کیا ہے۔ کھلتے بات ہوئی کہ بھئی ایک نوجوان ہے ابراہیم، اس کے خیالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ بت پرستی کے خلاف ہے، اور ہو نہ ہو یہ کہیں اسی کی کارستانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا۔ آیت نمبر 61 ہے، لوگوں نے کہا کہ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، اگر یہی بات ہے تو لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، پوچھو اس سے۔ جب حضرت ابراہیم کو سامنے لایا گیا تو لوگوں نے پوچھا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم کیا تم نے
ہمارے ان معبودان کے ساتھ، ان معبودان باطلہ کے ساتھ کیا تم نے یہ کام کیا ہے، کیا تم نے یہ حرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم کا جواب دیکھیے، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ایک موقع پر یہ کہا جا چکا ہے کہ حضرت ابراہیم کا جو امتیاز تھا وہ ان کی مہارت تھی آرگیومنٹیشن میں، آرگیومنٹ اس طریقے سے پیش کرتے تھے، اس طریقے سے دلیل اور حجت پیش کیا کرتے تھے کہ سامنے والا عاجز آ جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، ان میں سے جو بڑا ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، یہ اس کا کام ہے، اور اگر تمہیں یقین آئے تو تم مجھ سے پوچھ لو۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ اب سب لوگ آپس میں سوچنے لگے بھائی غلطی پر تو ہم ہی لوگ ہیں، یہ بت ہم جس کی عبادت کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی حرکت ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے، یہ ایک محض پتھر ہے، یہ کیسے توڑ سکتا ہے، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر یہ خیال آیا، لیکن مان بات بہرحال مشرک تھے اور سال ہر سال سے شرک کے اندر مبتلا تھے، دوبارہ وہ شرک ان کے اندر جاگا، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی کہی کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، آیت نمبر 66، کہ تم لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ لیکن جب قوم کو احساس ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم ہی ہیں جنہوں نے بتوں کی حالت کی ہے، تو فوراً انہوں نے فیصلہ کیا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اس کو جلا کر، اگر کوئی سزا دینی ہی ہے تو یہ سزا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ مشہور واقعہ ہے، نمرود نے آگ تیار کرائی، بہت بڑی آگ، اور حکم ہوا کہ ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دیا جائے، اور معاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آگ کی طرف متوجہ ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ بردا وسلاما، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ اور آگ اپنا نیچر اور اپنا مزاج اور اپنی طبیعت کو چھوڑ کر فوراً ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اللہ کا حکم تھا۔ حالانکہ آگ کا مزاج اور آگ کا نیچر یہ ہے کہ اس کو جلانا ہے، لیکن وہ ٹھنڈی بن جائے اور سلامتی والی بن جائے یہ اس کے نیچر کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اور معاملہ نبی کے معجزے کا اظہار کا تھا، اس لیے آگ کو کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کے بعد حضرت لوط کا ذکر ہے، حضرت نوح کا ذکر ہے، اور پھر حضرت سلیمان اور حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، حضرت داود والد ہیں اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے ہیں۔ یہ آیت نمبر 78 ہے، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ واقعہ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ داود علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ کیسے داود اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مقدمہ یہ تھا کہ دو لوگ آئے، ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریاں میرے کھیت میں آئیں اور ساری کھیتی چر گئیں، جو میرا نقصان ہے، اور اس مقدمے کو، اس واقعے کی نوعیت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جو مدعا علیہ تھا، یعنی جس کے خلاف یہ دعویٰ کیا گیا، جو بکریوں کا مالک تھا، وہ اس چیز کو تسلیم کر رہا تھا کہ ہاں میری بکریاں اس کے کھیت میں گئیں اور کھیتی چر گئیں۔ ساتھ میں یہ بھی اندازہ لگایا جاتا ہے اس واقعے کو پڑھ کر، اس واقعے کو دیکھ کر، کہ بکریوں کی جو قیمت تھی وہ کھیتی کی قیمت جتنا نقصان ہوا تھا اس کے برابر تھی۔ حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ مقدمہ آیا، انہوں نے بہت واضح فیصلہ کیا کہ بکری والے کی بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں، چونکہ اس کی بکری کی جو قیمت ہے، بکریوں کی جو قیمت ہے وہ نقصان کے برابر ہے۔ یہ فیصلہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں تھا بلکہ عین شریعت کے مطابق تھا، لیکن اس میں ایک کا نقصان تھا اور ایک کا فائدہ تھا۔ جو کھیت والا تھا اس کا فائدہ ہو رہا تھا اور جو بکری والا تھا اس کا نقصان تھا۔ حضرت یہ دونوں لوگ جب ان کی مجلس سے نکلنے لگے تو حضرت سلیمان ملے اور انہوں نے پوچھا کہ تمہارے فیصلے کا، تمہارے مقدمے کا کیا فیصلہ ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں کچھ اور فیصلہ کرتا، اور یہ بات جا کر انہوں نے اپنے والد سے بھی عرض کی، اور حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم کیا فیصلہ کرتے، تم سناؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اسی کو قرآن نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 79 میں، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو یہ فیصلہ سمجھا دیا تھا۔ فیصلہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ جو بکریاں والا ہے وہ اپنی بکریاں
کھیتی والے کو یا کھیت والے کو دے گا اور کھیت والا اپنی زمین بکریوں والے کو دے گا. جو بکریوں کا مالک ہے وہ اس کھیت کے اوپر کھیتی کرے گا تاکہ وہ کھیتی اسی حالت پر پہنچ جائے جس حالت پر وہ اس نقصان سے پہلے تھی. اور اس پورے عرصے میں جو کھیت والا ہے وہ ان بکریوں کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھاتا رہے گا. اور اس کے بعد جب یہ کھیتی اس حالت پر اسی سابقہ حالت پر پہنچ جائے گی تو یہ کھیت والے کو دے دیا جائے گا اور بکریاں بکری والے کو دے دی جائیں گی. اس طرح دونوں کا فائدہ ہے اور کسی کا نقصان نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بڑا پسند آیا اور انہوں نے اپنے سابقہ فیصلے کو منسوخ کر کے یہ فیصلہ نافذ فرما دیا. یہ اس واقعے کا ذکر ان آیتوں کے اندر کیا گیا ہے. اور اس کے بعد صبر و استقامت کے پیکر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. وہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اگر کسی انسان کو صبر کے معنی سمجھنے ہیں تو حضرت ایوب کے قصے کو سمجھے, حضرت ایوب کے قصے کو پڑھے. قرآن کریم نے ان کو صابر ہونے کا ٹائٹل دیا ہے, انا وجدناہ صابرا, اور ان کی ثبات قدمی اور ان کے صبر و استقامت کے اوپر مہر ثبت کر دی. یہ ایک بہت بڑا امتیاز ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی امتیاز ہے, حضرت ایوب کا امتیاز ان کا صبر ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت ایوب کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر طرح کی دنیا کے اسباب دیے تھے, اولاد سے نوازا تھا, مال سے نوازا تھا, اور ان کے پاس جاہ و جلال اور حشمت, ہر چیز دنیا کے جتنے اسباب مہیا ہونے چاہیے وہ سب حضرت ایوب علیہ السلام کو مہیا تھے. لیکن ساتھ میں جب اللہ سبحانہ و تعالی نے خلات نبوت سے نوازا تو ظاہر ہے کہ جتنا اللہ کے قریبی ہوگا کوئی شخص تو اتنا ہی ابتلا اور امتحان بھی ہوگا. اب یہاں سے حضرت ایوب کا امتحان شروع ہوتا ہے. اللہ نے ان کو ایک ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا کہ صرف ان کی زبان اور ان کا قلب اس بیماری سے محفوظ رہے. ان کے پورے جسم کا ایک ایک حصہ اس بیماری سے متاثر ہو گیا اور لوگ ان سے گھن کرنے لگے. ان کی اولاد نے ان کو چھوڑ دیا, یا تو ان کی اولاد بھی مر گئی یا ان کی اولاد نے ان کو چھوڑ دیا, ان کی قوم نے ان کو چھوڑ دیا, اور قوم نے اپنی بستی کے باہر کوڑی کے اوپر ان کو ڈال دیا. اور ان کے پاس کوئی نہ رہا ان کے رشتہ داروں میں سوائے ان کی اہلیہ کے, جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی. اب حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے, ان کی اہلیہ ان سے عرض کرتی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے نجات دے. حضرت ایوب فرماتے کہ اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا اور میں نے 70 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے میں نے استفادہ کیا, میں نعمتوں سے مالا مال رہا. کیا میں اتنا بھی صبر نہ کر سکوں کہ اللہ نے جس آزمائش کے اندر مجھے مبتلا کیا ہے, کیا میں چند دن اس آزمائش کے اندر نہ رہوں؟ کیا میں اتنا ناشکرہ اور بے صبرہ بن جاؤں؟ محض اس خدشے سے, حالانکہ دعا کرنا, اگر انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو دعا کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے, لیکن وہ نبی تھے اور ان کے صبر کا رتبہ بھی بہت بڑا تھا, انہوں نے دعا نہیں کی اور یوں 7 سال اور چند ماہ اس کوڑی کے اوپر پڑے رہے. اسی حالت میں آخرکار کوئی واقعہ ایسا رہا ہوگا کہ جس نے ان کے دل کو تحریک دی اور ان کو مجبور کیا کہ وہ دعا کریں, اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے, انی مسنی الضر, اور آپ بڑے رحم والے ہیں. اللہ اکبر, کیا عظیم الشان, یعنی اتنی مختصر الفاظ میں دعا کی, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. 7 سال کے بعد صبر و استقامت کے اس پیکر نے, جو اتنی بڑی مصیبت کے اندر گرفتار تھا, یہ دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فوراً دعا قبول فرما لی. اور کس طرح اللہ نے ان کو یہ وحی کی کہ آپ جہاں لیٹے ہوئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, وہاں ایڑی رگڑیے, وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا. حکم ہوا کہ اس چشمے کے پانی کو پیجئے اور اس سے غسل کیجئے. تو پورے جسم کے اوپر جو بیماری تھی اور اس کے جو اثرات تھے وہ زائل ہو گئے. اور پھر اللہ نے جنت سے ایک لباس بھیجا, وہ لباس حضرت ایوب علیہ السلام نے زیب تن کیا, اور اب حضرت ایوب بالکل صحت مند تھے, اٹھ سکتے تھے, چل سکتے تھے, پھر سکتے تھے. وہ ایک کونے میں بیٹھ گئے. ان کی بیوی کہیں گئی ہوئی تھی کسی ضرورت سے, جب واپس تشریف لائیں اور وہاں اپنے شوہر کو نہ پایا تو فوراً وہ رونے لگی, وہ اور کہنے لگی کہ یا اللہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا. انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو وہیں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ حضرت ایوب کو نہ پہچانی. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے, کیا تم نے ایک شخص کو دیکھا ہے؟ ایک میرا شوہر ایک بیمار سے یہاں پڑا رہتا تھا,
کہاں چلا گیا؟ کہیں جانوروں نے اس کو نوش نوش کر کھا تو نہیں لیا؟ اب حضرت ایوب نے کہا کہ اے اللہ کی بندی میں ہی ایوب ہوں، لیکن ان کی اہلیہ ان کو نہ پہچانی۔ آخر کار جب حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یقین دلایا اور یوں ان کو پہچانی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اولاد سے بھی نوازا، مال و دولت سے بھی نوازا۔ تو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جو صبر تھا، اس سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ اگر کسی انسان پر کوئی مصیبت کا وقت ہے تو مصیبت ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتی، مصیبت آتی ہے جانے کے لیے۔ اور یہ بھی اصول اس پورے قصے سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان چاہے راحت میں ہو، آسانی میں ہو یا مشکل میں ہو، یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بطور امتحان ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے سے کس جنم کی دشمنی نکال رہا ہے، کچھ لوگ خدا نخواستہ العیاذ باللہ اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، یہ اپنے ایمان کو تباہ کرنے کی دلیل ہے۔ تو انسان اچھائی میں ہے، آسانی میں ہے، آسائش میں ہے، سکون کے ساتھ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ابتلاء اور امتحان ہے، اور اگر پریشانی اور تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان امتحانات سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، اور یہ صورت اختتام کو پہنچتی ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کس طریقے سے برپا ہوگی اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس جز کے اندر دوسری صورت ہے سورہ حج، اور اس صورت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ بھی قیامت کی ہولناکیوں سے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اور قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پینے والے بچے سے غافل ہے۔ حالانکہ جو ماں دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، وہ فطرتاً اپنے بچے سے غافل نہیں ہو سکتی، لیکن اس دن کی ہولناکی ایسی ہے کہ وہ بھی اپنے بچے سے غافل۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور خوف کے مارے تم دیکھو گے کہ جو حمل والیاں ہیں وہ اپنا حمل جن دیں گی، اس قدر خوف ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، تم لوگوں کے دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہیں، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہے، لیکن اس خوف کی وجہ سے وہ مدہوش ہیں، مبہوت ہیں، ہر چیز بھول چکے ہیں۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے میں شک رکھتے ہیں، ان کو دلیل کے طور پر یہ آیت ان کے سامنے پیش کی گئی، آیت نمبر 5 کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ، اے لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے تعلق سے کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو یاد رکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد نطفے سے، اور پھر علقہ لوتھڑے سے، گوشت کے لوتھڑے سے، اور اس کے بعد پوری جو تخلیق کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو بیان کیا گیا کہ ہم نے اس طریقے سے تمہیں پیدا کیا، جب تم کچھ نہیں تھے، جب تم معدوم تھے، تمہیں ہم نے عدم سے وجود بخشا، اب جب تم بن چکے ہو، تمہاری تخلیق ہو چکی ہے، تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر مشکل ہوتا تو پہلی مرتبہ تخلیق کرنا ہوتا، جب وہ مشکل نہیں تھا تو دوبارہ تخلیق کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کی موضوع اور نام کی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کا تذکرہ کیا۔ یہ آیت نمبر 26 ہے، 26، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کیجئے جس وقت ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی، اور کہا تھا ہم نے کہ ابراہیم میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور میرے گھر کو آپ پاک و صاف رکھنا۔ وطاہر بیتیا، کن لوگوں کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، اور لوگ پیادہ پا اونٹوں پر سوار ہو کر ہر قریب اور دور جگہ سے اس علاقے اور اس جگہ پر آئیں گے اور حج کریں گے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیجئے، وہاں نہ کوئی آدم تھا، نہ کوئی آدم ذات، اکیلے
حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اعلان کیجیے، اور حضرت ابراہیم نے اعلان کیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس اعلان سے لے کر صبح قیامت تک جن جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق دی ہے یا دیں گے حج کرنے کی، ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کے اعلان کو سنا اور لبیک اللہم لبیک کہا عالم ارواح کے اندر۔ اور جن لوگوں نے لبیک کہا اور حضرت ابراہیم کے اعلان کو سنا، انہی کو توفیق ملے گی حج کرنے کی۔ جن لوگوں نے اس ندا کا جواب نہیں دیا وہ اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ تو اس طریقے سے حج کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، اور اسی مناسبت سے قربانی کا بھی ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 36 ہے، 36 وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، کہ قربانی کا ایک ضابطہ ہم نے بنایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو ان کو عطا کیے گئے ہیں۔ اور پھر آگے قربانی کا فلسفہ ذکر کیا ہے آیت نمبر 37 میں کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ قربانی کرنے کا مقصد ہرگز یہ مت سمجھنا کہ تم یہ جو گوشت اور پوست یہ تم اللہ کو کھلاؤ گے، گویا کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ کو اس گوشت اور پوست کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تم خون بہاتے ہو اور اس کے بعد گوشت حاصل کرتے ہو، وہ گوشت بھی تم اپنی ہی ضرورت میں استعمال کرتے ہو، اللہ نے تمہیں خود کھانے کی اجازت دی ہے۔ اللہ کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ تقوی۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تمہارے گوشت کو نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اس جانور کو ذبح کرنے سے کے پیچھے تمہاری کیا نیت ہے اور کتنا خلوص ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 39 میں أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جب مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ ہو گیا اور ہجرت کے بعد یہ لگنے لگا کہ مشرکین مزید ظلم و ستم ان کا بڑھتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو یہ آسرا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عن قریب مسلمانوں کو اجازت دیں گے مشرکین سے جنگ کرنے کی، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ مشرکین سے جنگ کر سکتے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا لڑائی کرنے اور جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور اس کا فلسفہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر یہ اجازت نہ دی جائے، اگر کمزور، اگر طاقتور کی طاقت کو نہ دبایا جائے، تو اس دنیا کے اندر نہ مسجدیں آباد رہ سکتی، نہ گرجا گھر آباد رہ سکتے، نہ کنیسے آباد رہ سکتے، نہ خانقاہیں آباد رہ سکتی۔ یعنی اللہ کا نام لینا دو بھر ہو جائے گا اگر طاقتور کی طاقت کو نہ دبایا جائے اور اس کے ظلم کو سہتے رہا جائے، اس لیے کہ اس کا ظلم بڑھتا جائے گا، اور وہ مسجدوں کے اوپر پابندی لگا دے گا اور گرجا گھروں پر پابندی لگا دے گا، جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے ان جگہوں پر، عبادت گاہوں پر پابندی لگا دے گا۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے شریعت موسوی سے، شریعت عیسوی سے اور شریعت محمدیہ میں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اس روئے زمین پر اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام باقی رکھنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ طاقتور کی طاقت اور کمزور کی کمزوری کے درمیان بیلنس رکھا جائے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا مختصراً تذکرہ ہوتا ہے، اور آخر میں اس صورت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مؤمنین کو خطاب کر کے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی نماز پڑھو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ اور آگے ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو، اور ابراہیم ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے، اور اس مناسبت سے اس قرآن کے اندر بھی تمہارا نام مسلمان رکھا گیا ہے۔ در حقیقت قرآن کریم کے نزول سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کا نام مسلمان رکھ دیا تھا، اور اسی مناسبت سے قرآن نے حضرت ابراہیم کی ذریت کو یعنی امت محمدیہ کو مسلمین کہا ہے۔ حضرت ابراہیم کا ارشاد قرآن کریم نے نقل کیا ہے، انہوں نے دعا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ ہمیں مسلمین لک، ہمیں مسلمان بنا، ہمیں اپنا تابعدار بنا،
اور ہماری اولاد کو بھی امت مسلمہ بنا۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی ہمارے لیے کہ ہم مسلمان ٹھہریں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس لیے مسلمان ہونے کا لقب عطا فرمایا ہے۔ یوں یہ سورہ حج اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور سورہ حج کے ساتھ یہ جز نمبر 17 بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔